اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، اگر آپ کو گرامر کے پچھلے لیسن آپ یاد کر رہی ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو پیچھے پڑھا تھا کلمہ اور محمل، تو وہاں ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا کہ لفظ کا استعمال عربی زبان میں دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک ہم نے پڑھا تھا مفرد صورت میں اور ایک ہم نے پڑھا تھا مرکب صورت میں۔ اپنا پچھلا لیکچر دوبارہ سن لیجیے گا۔ آج ہم مفرد صورت میں دیکھتے ہیں کہ اس کی کتنی اقسام ہے۔ تو مفرد کلمے کی جو اقسام ہیں وہ تین ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم، جسے ناؤن بھی کہتے ہیں انگلش میں، ایسا کلمہ ہے جو کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو یا صفت یعنی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی پہچان آپ کو قرآن مجید میں کیسے پتہ چلے گی؟ لام جو ہے، الف لام، یہ تعریف کے لیے ہوگا، یہ ہم اس کو تفصیل سے جب پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے اسم معرفہ کے لیے آتا ہے، اور تنوین یہ اسم نکرہ کے لیے آتا ہے۔ اچھا، یاد رکھیے گا الف لام اور تنوین کبھی کسی کلمے میں اکٹھے نہیں آئیں گے۔ جہاں الف لام آئے گا وہاں صرف حرکت آئے گی، جیسے کلام، رحیم، العلیم، الف لام لگا تو صرف حرکت آئی۔ رجل، مسجد، الغفار، مصر، الکتاب۔ ٹھیک ہے، یہ کسی شخص، چیز، جگہ یا اس کی صفت، اچھائی یا برائی کو ظاہر کرتا ہے، اسے کہتے ہیں اسم۔ دوسرا آ جاتے ہیں جی فعل، ورب کہتے ہیں اسے۔ وہ لفظ ہے جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کو ظاہر کرے، اور اس لفظ کا تعلق کسی زمانے، ماضی، حال اور مستقبل سے بھی ہو۔ مثلا قال، اس نے کہا۔ یعبدو، وہ عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، دونوں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بھی ہم تفصیل سے آگے پڑھیں گے۔ اب جو ہمارا تیسرا آ جاتا ہے وہ ہے جی حرف۔ حرف جو ہے، یہ جو لفظ جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں اسے کہتے ہیں حرف، اور اپنا مفہوم دینے کے لیے اسم یا فعل کا یہ محتاج ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے اردو میں آپ کہہ دیں کا، کی، کے، یہ صرف جوڑا جاتا ہے۔ جیسے ہم یہاں پہ دیکھیں، ہمیں مثال سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یؤمنون بالکتاب، یؤمنون فعل ہے اور با حرف ہے، الکتابی اسم ہے، وہ ایمان لاتے ہیں کتاب پر۔ تو یہ جو ہوتے ہیں حرف، یہ دونوں کو، اسم اور فعل کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ ہم جو سٹارٹ میں پڑھیں گے، ہم حرف پڑھیں گے، آسان طریقے سے شروع کریں گے، پھر ہم اسم کو تفصیل سے پڑھیں گے اور پھر ہم فعل پہ آئیں گے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو حرف جو ان سے کلمے کی ایک قسم ہے جو اکثر اسم اور فعل کو ملانے کا کام دیتا ہے، اور اپنا مفہوم دینے کے لیے اسم یا فعل کا وہ محتاج ہوتا ہے، یعنی الگ سے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ دوسری زبانوں کے برعکس عربی زبان میں حرف بھی معنی رکھتے ہیں۔ مثلا لی کے لیے، واو قسم کے لیے بھی آتا ہے اور حلا کے لیے بھی آتا ہے اور کے لیے بھی آتا ہے۔ اسی طرح حرف با جو ہے عربی زبان میں 17 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ، ساتھ اللہ کے نام کے، باللہ قسم اللہ کی، بما کانوا یعملون بوجہ اس کے کہ جو تھے وہ عمل کرتے۔ تو اردو میں کا، کی، کے کا کوئی مفہوم نہیں نکلتا، لیکن عربی میں حرف اپنے میننگز خود بھی رکھتا ہے، اور سب سے بڑی اس کی جو پہچان ہے، یہ اسم اور فعل کو آپس میں ملاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم حرف کی تقسیم با اعتبار سے اپنا آغاز کریں گے۔ لیکچر کو غور سے سنا بھی کریں اور لیکچر کو یاد بھی کیا کریں، اور جو ہمارا فیڈ بیک کا گروپ ہے عربی گرامر کا، اس میں سنایا بھی کریں تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔